بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ناظرین، مسجد اقصی قبۃ الصخرہ یا ڈوم آف دی راک اور ٹیمپل ماؤنٹ، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کی ساری تاریخ اور سیاست انہی تین جگہوں کے گرد گھومتی ہے، چاہے وہ مذہبی ہو یا پھر سیاسی، چاہے وہ اندرونی ہو یا پھر بیرونی، یا چاہے وہ اسلامی ہو یا پھر یہودی۔ ان ساری چیزوں کا محور انہی تین پاک جگہوں پر محیط ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہودیوں کو تو اس ساری صورتحال کا بخوبی علم ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے آج کل کے مسلمانوں کی کثیر تعداد ان تین جگہوں کی تاریخ سے تقریباً ناواقف ہے۔ یہ جگہیں اسرائیل کے دارالخلافہ یروشلم میں واقع ہیں۔ اسی وجہ سے مسلمان اسرائیل سے اپنی نفرت کی بنا پر اصل تاریخ پڑھنے کو گوارا ہی نہیں سمجھتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان جگہوں کی تاریخ مختصر مگر وضاحتاً بیان کریں گے، اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل اب مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں ٹیمپل کیوں بنانا چاہتا ہے۔ لہٰذا ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، یہ مقامات صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی یکساں حیثیت کے حامل ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ یہودیوں کے لیے مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تبرک کے حامل ہیں، کیونکہ ان کا کعبہ اس جگہ پر واقع تھا جہاں اس وقت قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی واقع ہیں۔ مسلمان اس مسجد کو مسجد الاقصی سمجھتے ہیں، اور اس مسجد کی تصویر کے اوپر یا نیچے مسجد الاقصی لکھا اور پڑھا جاتا ہے، جو کہ مبالغہ آرائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ قبۃ الصخرہ ہے، اور اسے اسلامی خلیفہ عبد المالک نے 691 عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ جس جگہ کے اوپر اس اموی خلیفہ نے یہ عمارت تعمیر کروائی تھی، اس سے پہلے اس جگہ پر رومی ٹیمپل جو پیٹر تھا، جو رومیوں نے یہودیوں کے کعبہ یا ٹیمپل سلیمان کو تہس نہس کر کے اس جگہ کے اوپر اپنا ٹیمپل بنایا تھا۔ اسلامی لفظ قبہ، جس کو انگریزی میں ڈوم کہتے ہیں، صخرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چٹان کے ہیں۔ یہ چٹان زمین سے صرف 2 گز اونچی ہے، نہ تو مربع ہے اور نہ ہی مستطیل۔ عام روایت کے مطابق اس چٹان کا طول 58 فٹ اور عرض 42 فٹ ہے، جبکہ بعض روایات میں اس کا عرض 44 فٹ بتایا گیا ہے۔ اس کی قدامت کے ضمن میں کئی روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حبوط آدم علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے فرشتے اس کا طواف کر چکے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس مقام پر رکی تھی وہ یہی چٹان تھی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی چٹان پر کھڑے ہو کر سور پھونکیں گے۔ اکثر مفسرین اور محدثین کی رائے ہے کہ صخرہ بہشت کی چٹانوں میں سے ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے بیت الجنت بھی کہا جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس چٹان پر خاتم المرسلین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے عبادت کی ہے، اور 80,000 فرشتے ہر وقت اس کو حلقے میں لیے رکھتے ہیں۔ نیز یہ کہ سب انبیاء علیہ السلام اسی پر بیٹھ کر خدا کے احکام لوگوں کو پہنچایا کرتے تھے۔ پھر یہ اڑ کر جانے کو تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک اس کو روک دیا، اور شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے اسے قائم رکھا۔ اب بات آتی ہے راک کی، جسے ڈوم آف دی راک کہا جاتا ہے۔ اسے ڈوم آف دی راک اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس عمارت کے اندر ایک بڑا سا پتھر موجود ہے جو مسلمانوں اور یہودیوں کے لیے یکساں مقدس ہے۔ مسلمانوں کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر سے براق پر سواری کر کے معراج کا سفر کیا تھا، اور یہودیوں کے لیے اس لیے مقدس ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنے پیارے بیٹے کے گلے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھری چلائی تھی۔ اسی وجہ سے اس کو ڈوم آف دی راک یعنی پتھر کے اوپر قبہ، جسے عربی میں قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل مسجد نہیں تھی بلکہ ایک پتھر کے اوپر بنی ہوئی عمارت تھی جسے مسجد بنا دیا گیا ہے، اور یہ مسجد الاقصی ہرگز نہیں ہے۔
ناظرین، مسجد الاقصی جس کا مطلب ہے دور کی مسجد، اور یہی معنی قرآن میں بھی ذکر کی گئی ہے۔ اصل میں اس پورے حصے میں مسجد الاقصی اور قبۃ الصخرہ قائم ہے کو الاقصی کہا جاتا تھا، اور پہلے ادوار میں مسجد الاقصی کو جامع الاقصی کہا جاتا تھا، مگر آخری ترکوں کی عثمانی خلافت نے جامع الاقصی کو مسجد الاقصی اور اس پورے حصے یا کمپاؤنڈ کو حرم شریف کا نام یا درجہ دے دیا۔ ناظرین، مسجد الاقصی اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعمیر کروائی تھی۔ اس سے پہلے یہاں کسی بھی قسم کی مسجد یا مقبرہ موجود نہیں تھا۔ صلیبی جنگوں کے بعد مسجد الاقصی کو عیسائیوں نے اپنا محل اور قبۃ الصخرہ کو چرچ میں تبدیل کر دیا تھا، مگر صلاح الدین رحمہ اللہ نے ان جگہوں کو پھر سے اپنی اصلی حالت میں تبدیل کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ جگہ اصل میں اسلام سے پہلے کیا تھی، اور یہ اس مقام پر کیسے آئی، اور تاریخ میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ ناظرین، اسلام کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے پہلے، یعنی ان کے اس مقام پر نماز پڑھانے سے پہلے، یہ مقام یہودیوں کے لیے مذہبی اہمیت کا حامل تھا۔ جس مقام پر یہ مسجد الاقصی قائم ہے، یہ مقام یہودیوں کے کعبہ کی ایک شناخت تھا۔ یہ مقام یہودیوں کے کعبہ کی ایک شناخت تھا۔ اس مقام کو رائل بیسیلیکا یعنی شاہی دربار یا پھر رائل اسٹوری یعنی شاہی بارہ دری بھی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں یہودیوں کے رومی بادشاہ ہیرڈ دی گریٹ نے اس عمارت کو یہودیوں کے دوسرے کعبہ کے اضافی وسعت کے طور پر بنایا تھا۔ اس عمارت سے یہودی کائن بگل یا ہارن بجاتا تھا، جس کے بعد یہودیوں کے مذہبی تہوار شروع ہو جاتے تھے۔ جب رومیوں نے یہودیوں کے ہیکل یا ٹیمپل کو برباد کر دیا تو انہوں نے اس جگہ کو بھی تہس نہس کر دیا تھا، اور یہ بھی تاریخ میں مرکوز ہے کہ اس جگہ جہاں مسجد الاقصی ہے پہلے چرچ مریم تھی، مگر اس کی تاریخی حوالے سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ ناظرین، ہولی آف دی ہولیز یعنی مقدس سے مقدس تر یہودیوں کے لیے وہ مقدس مقام ہے جہاں ان کی مذہبی کتابوں کے مطابق 3 کمانڈمنٹس یعنی تورات کی 10 تختیاں جو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، دفن ہیں یا دفن تھیں، اور جس جگہ وہ تختیاں دفن تھیں وہ جگہ ٹھیک قبۃ الصخرہ کے بیچ پتھر کے نیچے ہے، اور اسی وجہ سے اس مقام کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے یہودیوں کو اس مقام یعنی پورے حرم شریف میں داخل ہونے کا حکم نہیں ہے۔ اس جگہ کو 3 ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ مسلمان اسے حرم شریف یا بیت المقدس، اور یہودی اسے ٹیمپل ماؤنٹ کے نام سے پکارتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کا اس مخصوص جگہ کو بیت المقدس کہنا اسلام کے منافی ہے، کیونکہ اسلام میں پورے یروشلم کو بیت المقدس کا درجہ دیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ اس تصویر کو بغور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا علاقہ ٹیمپل ماؤنٹ یا پھر حرم شریف کہلاتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ہزاروں سال پہلے یہودیوں کا ٹیمپل یا ہیکل سلیمان یا یوں کہیں کہ ان کا خانہ کعبہ قائم تھا، جسے آخری بار رومیوں نے ختم کر دیا تھا۔ حرم شریف کا حصہ ان کے ہیکل سلیمانی کے اوپر بنا ہے، اور ان کو ایک کونے میں چھوٹی سی دیوار ورثے میں دی گئی ہے، جسے وہ لوگ ویسٹرن وال یا پھر ویلنگ وال یعنی دیوار گرہ و زارہ کہتے ہیں، جہاں یہودی اپنی عبادت کے موقع پر اپنے ہیکل سلیمانی کے برباد ہونے کے صدمے میں گرہ و زاری کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ سارا حصہ اس وقت حرم شریف اور یہودیوں کے نزدیک ٹیمپل ماؤنٹ کہلاتا ہے۔ ٹیمپل ماؤنٹ کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور یہودیوں کے کعبہ کی تاریخ کے ساتھ ساتھ منسلک ہے۔ ٹیمپل ماؤنٹ کی جس جگہ قبۃ الصخرہ ہے وہاں ایک مقدس پتھر موجود ہے۔ یہ مقدس پتھر عین ان کے ہیکل یا ٹیمپل کے بیچ میں موجود تھا، جس کے اوپر اس وقت قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دی راک قائم ہے، مگر رومیوں نے اس کے اوپر ایک چرچ بنا رکھی تھی، جسے بعد میں اموی خلیفہ عبد المالک نے مقبرہ قائم کر کے اس کا نام قبۃ الصخرہ رکھ دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے، ہم جو بار بار سنتے ہیں کہ یہودی مسجد اقصی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیوں؟ تو چلیے آپ کو اس سے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہودیوں کے فرسٹ ٹیمپل کی تباہی کے بعد سیکنڈ ٹیمپل بھی تباہ ہو چکا ہے۔ صہیونیوں کا کہنا ہے کہ جب تک وہ ہیکل سلیمانی کو اس کی اصل جگہ پر بحال نہیں کر دیتے،
اس وقت تک پوری دنیا پر ان کا قبضہ مکمل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ان کے پاس ہیکل ثالث یا تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کا منصوبہ ہے۔ ہیکل ثالث کی تعمیر سے آگے ایک اور بھی چیز ہے جس کے لیے وہ انتہائی بے چین ہیں، یہ ہے تابوت سکینہ کا حصول۔ تابوت کے لغوی معنی صندوق کے ہیں۔ یہودی روایات کے مطابق یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آخری زندگی تک آپ علیہ السلام کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یک کے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ اور جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف، اپنا عصا اور خاص سامان رکھنے لگے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ تابوت سکینہ میں دیگر تبرکات کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہے۔ اگر کسی طرح یہ انگوٹھی اور دیگر تبرکات ہاتھ آ جائیں تو پھر دنیا پر ان کی حکومت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ صہیونیوں کا یہ بھی خیال ہے کہ تابوت سکینہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے ہی دفن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی حکومت میں محکمہ آثار قدیمہ کو انتہائی اہمیت حاصل ہے اور انہی ماہرین آثار قدیمہ کی نگرانی میں پورے بیت المقدس کو کھود ڈالا گیا تاکہ کسی طرح تابوت سکینہ کا حصول ممکن ہو سکے۔ ناظرین، تابوت سکینہ اور ہیکل ثالث کی تعمیر یہودیوں کے لیے کتنی اہم ہے اور وہ اس کے لیے اتنا بےتاب کیوں ہیں؟ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو بھرپور لائک شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بھرے خلوص کا بے حد شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔